ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غاص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد. حاضرین گرامی مرتبہ اور عزاداران سرکار سید الشہداء، 1436 ہجری کے اس مرکزی عشرہ مجالس کے دوسری مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. عنوان گفتگو ہے معرفت امام اور قرآن. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے اور اس کی 73ویں آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے اس کائنات کا امام، اس کائنات کا ہادی، اس کائنات کا قائد، اس کائنات کا رہبر ان لوگوں کو بنایا
جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، بے امرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اچھا، اور فعل الخیرات وہ جب بھی کریں گے، جو بھی کریں گے، عمل خیر ہی کریں گے۔ اقامت صلاۃ، نماز کو زندہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ نے یہ کہا کہ ہم امام کو بناتے ہیں، قائد ہم بناتے ہیں، حاجی ہم بنائیں گے، رہبر ہم بنائیں گے، خلیفہ ہم بنائیں گے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت ضرور کوئی نہ کوئی رہبر بنانے کی کوشش کرے گی۔ لہذا امت کی طرف نہ جانا، ہمارے بنائے ہوئے حاجی کی پیروی کرنا۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان امام کی شناخت یہ ہے، ان امام کی پہچان یہ ہے، ان امام کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے، طہارت یہ ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے امام نے کبھی بتوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا خدا کے علاوہ، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی ہے، کبھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو خم نہیں کیا۔ تو اتنا تو معلوم ہوا کہ دنیا کسی کو امام بنائے، کسی کو حاجی بنائے، کسی کو خلیفہ بنائے، مگر اللہ کا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے جو کبھی زندگی کے کسی لمحے میں بھی اس نے بتوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ فعل الخیرات، کانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ کبھی کسی کے سامنے پیشانی کو خم نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے وہ امام ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے رہیں گے۔ وہ جو بھی کریں گے، جب بھی کریں گے، عمل خیر کریں گے، عمل خیر کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت کریں گے، ظاہری طور سے مستقبل میں ہدایت کریں گے، اللہ ذمہ داری ماضی کی لے رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو بات کہنا چاہتا ہوں، ظاہری اعتبار سے وہ امام ہدایت مستقبل میں کریں گے، فیوچر میں کریں گے، اللہ ذمہ داری ماضی کی لے رہا ہے، پاس کی لے رہا ہے کہ ہمارا بنایا ہوا ہادی امام وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا، یعنی جس کا ماضی داغدار ہو وہ امام نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ تمام سلسلہ رکھا تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تاکہ انسان آگے بڑھے، ترقی کرے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کیا چیز لے کر آتا ہے؟ کوئی مرکز پر رکا ہوا ہو کہ ضرورت امامت کیا ہے، معرفت امام کیا ہے۔ توحیدی گفتگو ہے۔ اس پوری کائنات میں کسی بھی مذہب و مسلک میں، کسی بھی فرقے کے یہاں جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟ توجہ، دو چیزیں لے کر آتا ہے، ایک جسم لے کر آتا ہے اور ایک روح لے کر آتا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بات ذرا فلسفی ہے لیکن بالکل آسان لفظوں میں پیش کروں گا۔ بھئی کسی بھی فرقے کے یہاں، کسی بھی مسلک کے یہاں، کسی بھی انسان کے یہاں جب بچہ دنیا میں آیا تو کیا لے کر آیا؟ دو چیزیں لے کر آیا، ایک جسم اور ایک روح۔ ایمان کی ضرورت کیوں ہے؟ دو چیزیں لے کر آیا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، روح غائب ہے،
یقین سب کو ہے. میں نے کہا کہ بہت آسان بات طریقے سے پیش ہوگا. بھئی دو چیزیں ہیں, کوئی اطلاق کوئی نزاع کچھ نہیں نا. دو چیزیں ہیں, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی ہے یا نہیں ہے؟ جسم اور روح سے ملحق ہے, متصل ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان. اور اگر روح نکل گئی ختم ہو گیا. روح کے نکل جانے سے مردہ ختم ہو گیا. تو روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے. روح کے نکل جانے کا نام جسم ظاہر ہے, نظر آ رہا ہے. روح غائب ہے, نظر نہیں آ رہی. میں دنیا کے تمام انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس ظاہر کی زندگی غائب کی وجہ سے ہے. جب ہمارا چھوٹا سا جسم بغیر غائب کے زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کائنات کی بقا کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے امام اور قرآن, توجہ, معرفت امام اور قرآن. آواز دی بنوری تو انمنا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم وارثین. دیکھو ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے. کس کا ارادہ ہے؟ جس کا ارادہ بدلتا نہیں, ختم نہیں ہوتا, شکستہ نہیں ہوتا, ٹوٹتا نہیں. اس نے ارادہ کر لیا کہ جس کو تم ظاہری اعتبار سے کمزور بناؤ گے, حقیقت میں کمزور نہیں ہے. ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ ہم انہیں کو امام بنائیں گے, انہیں کو وارث بنائیں گے. آگیا امامت اور قرآن, برکت امام اور قرآن. نجعلہم ائمۃ. اچھا, عجیب کمال ہے قرآن کا, عجیب مثال ہے قرآن کا. امام کے لیے جب بھی لفظ استعمال کیا یہی کہا کہ امام کو ہم بناتے ہیں. سوچئے گا ہم کیا بنایا. اچھا, جس کو تم کمزور بناؤ گے اسی کو امام بنائیں گے, اسی کو ہم وارث بنائیں گے. وارث کسے کہتے ہیں؟ جو مال کو وراثت میں پائے. توجہ چاہتا ہوں, جو مال کو وراثت میں پائے. دیکھیے قرآن کے اندر پورا ایک باب ہے, پوری بحث کی ہے قرآن نے وراثت سے متعلق. ایک جملہ کہوں گا کہ کہاں تک جاتا ہو. اگر باپ مر جائے اور بیٹا موجود ہو تو وراثت کسے جائے گی؟ چچا کو تو نہیں ملے گی نا, خالو کو نہیں جائے گی, ماموں کو نہیں جائے گی. چچا تو خونی رشتہ دار ہے, خونی رشتہ دار کو بھی وراثت نہیں جائے گی. قرآن میں سسرالی رشتہ دار کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. جہاں وراثت
میں مرا. کسی کو ہو سکتا ہے برا لگ جائے؟ ایک شخص مرا، امامت جہاں ہوگی وراثت وہیں ہوگی. ایک شخص مرا، اس نے بیٹا چھوڑا، کسب معاش اس نے کیا، مال کو بچایا اس نے، بینک بیلنس اس نے کیا، سب کچھ اس نے کیا. وارث کون معین کرے گا؟ آپ معین کریں گے. اجماع کر کے کہیں بیٹھ کے کہ اس کے بیٹے کو ہٹا دو، کسی اور کو بنا دو. وارث کون معین کرے گا؟ اللہ معین کرے گا. ارے جب تم اپنے مال کا وارث خود معین نہیں کر سکتے تو اللہ کے دین کا وارث. شہزادیہ کونین جو وراثت کے لیے گئی تھیں، کیا خرموں کے چند درختوں کے لیے تشریف لے گئی؟ ارے جس کے محل میں یہ پوری زمین ہو تو خرموں کے چند درختوں کے لیے جائے گی؟ شہزادی نے یہی کہا تھا. 7 آیتیں پڑھی تھی قرآن سے جو وراثت سے متعلق ہے. کہا ہے آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. شہزادی نے قرآن پڑھا، سامنے سے حدیث آئی. وراثت کے لیے نہیں گئی تھی، مسئلے کو حل کرنے کے لیے گئی. مسئلہ یہ تھا کہ کل جب میرے بابا نے کہا تھا کہ لاؤ حدیث لے دوں تو کہا گیا قرآن کافی ہے. آج میں قرآن سنا رہی ہوں تو تم حدیث سنا رہے ہو. کہا گواہی لاؤ جو جملہ دینا ہے اور سال بھر یاد رکھیے گا جملے کو. قرآن کی روشنی میں جملہ دے رہا ہوں. کہا گیا گواہی لاؤ. شہزادی حسین علیہ السلام کو لے کر گئی. کہا گیا بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. کیا کہا؟ بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. کہنے والا کہہ گیا مگر جملہ گیا قرآن کے خلاف. بھئی کہنے والا کہہ گیا کہ بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اگر بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو عیسیٰ کی گواہی کیا کہنا ہے اس امام کا جو اللہ کی طرف سے آئے. دیکھیے ہدایت کے 4 ستون ہیں، 4 مرکز ہیں ہدایت کے. ہدایت کے کون کون سے؟ ایک اللہ ہادی، رسول ہادی، توجہ چاہتا ہوں، کعبہ ہادی، قرآن ہادی. تو اللہ کی طرف سے جو امام معین ہوگا، یہاں لے کر آنا تھا معرفت امام و قرآن. اللہ کی طرف سے جو امام معین ہوگا اس کا ان 4 سے رشتہ ہوگا. میں نے بات کو سطح عمومی سے بلند کیا ہے. ذرا میرے ساتھ آ جائیے. میں نے کہا بات کو میں نے معیاری اعتبار سے علمی اعتبار سے بلند کر دیا. بھائی امام جو ہوگا 4 ہادی ہیں، مرکز، سینٹر، ارکان ہدایت کے. اللہ ہادی، رسول ہادی، قرآن ہادی، کعبہ ہادی. اور قرآن سے پوچھیں اللہ ہادی ہے؟ قرآن بتائے گا یہدی اللہ من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. بھائی بہت محنت سے پیش کر رہا ہوں.
اللہ ہادی ہو گیا، اللہ ہادی. اب رسول ہادی. سورہ احقاف انکا لا تہدی الی صراط مستقیم. میرے حبیب تم ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف. دو ہادی ہو گئے، اللہ ہادی رسول ہادی. اب کعبہ ہادی، کعبہ ہدایت کرتا ہے، کعبہ ہادی. سورہ آل عمران اتنا اولا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر اللہ نے انسانوں کے لیے کعبہ بنایا جو عالمین کے لیے ہدایت کرتا ہے. کعبہ ہادی ہو گیا، اللہ ہادی، رسول ہادی، کعبہ ہادی، قرآن ہادی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سنیے گا، چار ہدایتیں میں نے دکھائی آپ کو قرآن سے، معرفت امام و قرآن. پہلا ہادی اللہ ہادی، اللہ ہدایت کرتا ہے. رسول ہادی، کعبہ ہادی، قرآن ہادی. تو اللہ کی طرف سے جو امام معین ہوگا اس کا ان چاروں سے برابر کا رشتہ ہوگا. بھائی کسی کو امام بناؤ، ہم نہیں کہتے کہ علی کو امام مانو، کسی کو امام بناؤ مگر ان چاروں سے برابر کا رشتہ دکھاؤ. دیکھیے آیت کیا ہے میری جو میں نے ختم ہے کلام میں قرار دی ہے کہ امام اللہ بناتا ہے. معرفت امام اور قرآن، امام اللہ بناتا ہے، معین اللہ کرتا ہے. اور ہدایت کے چار ارکان، چار مرکز، چار سینٹر قرآن کی روشنی میں. اب جو اللہ جس امام کو معین کرے گا اس کے ان چاروں سے برابر رشتے ہونے چاہیے. ہے یہ نہیں ہے؟ کون ہادی؟ اللہ ہادی، رسول ہادی، قرآن ہادی، کعبہ ہادی. تو امام وہ ہوگا جو جس کا ان چاروں سے برابر کا رشتہ ہوگا. دلیل دے دوں چاروں سے برابر کا رشتہ. ہمارا امام وہ ہے جو پیدا ہوا تو اللہ کے گھر میں، اللہ سے رشتہ آیا تو رسول کے ہاتھوں پر آیا، رسول سے رشتہ آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا، قرآن سے رشتہ. جمال جمال گلی گلی علی 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 نگار نگار گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ایک یہ محکمہ ہے، چاروں سے رشتہ، اللہ سے بھی رشتہ، رسول سے بھی رشتہ، کعبے سے بھی رشتہ، قرآن سے بھی رشتہ. لاؤ ایسا امام، دنیا لائے ایسا امام، معرفت امام اور قرآن لائے ایسا امام. مولانا ملا مبین سریگی میری نے اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں زید بن کعب سے روایت کی ہے کہ ہم چند شرفا صحن مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ابو طالب کی شریک حیات کو ان کے بیت الشرف سے بڑے عزت و احترام و وقار سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. یہ ان کے الفاظ تھے. میں کہتا ہوں ایسے جا رہی تھیں جیسے کوہ صفا کی طرف حاضرہ جا رہی تھی، یا بیت المقدس کی طرف مریم جا رہی ہو، یا کعبہ ابراہیم کی طرف سارہ جا رہی ہو. اور اگر عورت نہ ہوتی تو یہ لفظ زیادہ مناسب تھا. ایسے جا رہی تھی جیسے رسول معراج کو جا رہے تھے. فاطمہ بنت اسد معراج ایمان میں جا رہی تھی. قدم ایمان کا تھا، عزم عرفان کا تھا، ارادہ اطمینان کا تھا، عمل صاحب ایمان کا تھا، جلال پرشکر کا تھا، تیور ہاشم کا تھا، اللہ ابراہیم کا تھا، جلوہ اسماعیل کا تھا. اب ایک لفظ کہتا ہوں چاہے فاطمہ بنت اسد کی کرامت رہی یا کعبے کی دیوار کی چشمے بینا کی. یہ چشمے بینا میں نے اس لیے کہا
کہ کعبے میں ہر دور میں ہر زمانے میں عورتیں حج کے لیے جاتی رہی ہیں اور آج بھی نہ معلوم کتنی عورتیں کعبے میں حج کے لیے جاتی ہیں، لیکن کعبے کی دیوار میں کسی کے آنے یا نہ آنے کی ہمیں ذرہ برابر خبر نہ دی۔ یہ چشمے بینا اس لیے کہا کہ جب فاطمہ بنت اسد چلی ہے تو کعبے کی دیوار نے اپنی چشمے بینا سے دیکھا کہ اب تک جو عورتیں آ رہی تھی وہ بت پرستوں کی ماں تھی، یہ وہ شکل کی ماں۔ کعبے سے رشتہ ایمان کا، قرآن سے رشتہ ایمان کا۔ جب ایمان کی اور پہچان، پھر قرآن سے پوچھیے ایمان کی معرفت کیا ہے، پہچان کیا ہے ایمان کی معرفت؟ قرآن آواز دے گا وَزَعَدَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ دیکھو ایمان کی پہچان یہ ہے، ایمان کی معرفت یہ ہے کہ وہ علم میں سب سے زیادہ ہوگا، والجسم اور طاقت میں سب سے زیادہ ہوگا۔ قرآن ہے، قرآن آواز دے رہا ہے کہ ایمان کی معرفت، ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں علم میں سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا رک جاؤ بیٹی سے پوچھ کر بتا وہ امام نہیں، امام وہ ہے جو علم میں سب سے زیادہ، جسم میں سب سے زیادہ۔ آیت کی مجسم تفسیر دکھاؤں گا کہ معرفت امام اور قرآن، کہ اللہ نے آواز دی کہ امام وہ ہوتا ہے، امام کی معرفت وہ ہوتی ہے، امام اسے ماننا کہ جو علم میں سب سے زیادہ، جسم میں سب سے زیادہ۔ کہاں تلاش کریں کہ جو علم میں سب سے زیادہ، جسم میں سب سے زیادہ؟ آواز سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے میں آ جاؤ۔ پیدا ہوتے کے ساتھ یہ قرآن سنایا، علم میں سب سے زیادہ، کر لے اندر کے دو ٹکڑے کر کے بتایا، طاقت میں سب سے زیادہ۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر علی اپنا مقام ظاہر کر دیتے تو لوگ انہیں سجدہ کرنے جمع ہو جاتے۔ میرے علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شافعی مر گیا اور سمجھ نہ سکا کہ اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب ہے۔ اب اس جملے کے لیے میں نے یہ دو جملے پیش کیے تھے۔ بہت بڑا فارسی زبان کا شاعر شیخ سعدی وہ کہتا ہے کہ اگر چمگادڑ کو، چمگادڑ سمجھتے ہیں، چمگادڑ کو دن نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ اگر چمگادڑ کو دن نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ دشمن علی کو فضیلت علی نظر نہ آئے۔ کیا کہنا اس کا جسے اللہ نے معین کیا، اور کیوں نہ ہو یہاں سے میں نے گفتگو کا معیار ذرا بلند کیا کہ وہ نفس رسول ہے۔ متوجہ ہو بھائی، میں نے کہا کہ ہم اس ایمان کو نہیں مانتے کہ جس کو قرآن کی سپورٹ نہ ہو۔ نفس رسول سورہ توبہ اب ان یختلفوا عن رسول اللہ یرغبوا بانفسہم عن نفسہم
دیکھو چاہے مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا رہنے والا ہو، ہر ایک پر رسول کی اطاعت واجب ہے اور رسول کے نفس کی اطاعت واجب ہے۔ میں نے کہا کہ علمی گفتگو پیش کروں آپ کی خدمت، رسول کی اطاعت یا رسول کے؟ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے۔ علی کی ذات نہیں ہے، نہیں ہے تو میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ النساء کی، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، میرے رسول قتال کرو، لڑو، سب بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے۔ نہیں کر رہا میں تو قرآن میں سب چلے جائے تو چلے جائے، آپ کا نفس نہ جانے پائے۔ دیکھو بات یاد رکھنا، قرآن فضاؤں میں ہواؤں میں بات نہیں کرتا، نگاہ خدا بندی میں کوئی نہ کوئی میدان سے گیا تو آئے بھائی کہ رسول سب چلے جائیں اللہ نفس کا، مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں یہاں نفس سے مراد علی کی ذات نہیں ہے، نہیں ہے تو میں تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر 73 فرقے متحد ہیں کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے۔ فقل تعالو ندعو ابنانا وابناءکم علی کی ذات۔ جتنی بھی لغتیں ہیں، جتنی بھی لغتیں ہیں، جس زبان کی بھی لغت ہے اٹھا کر دیکھنا کہ نفس کے معنی کیا ہے، نفس کے معنی کیا ہے۔ قرآن سے کیا ثابت ہوا کہ نفس سے مراد علی کی ذات، نفس کے معنی کیا ہے، جتنی بھی لغتیں اٹھا کر دیکھنا نفس کے آپ کو 4 معنی ملیں گے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نفس کے آپ کو 4 معنی، جسم، خون، روح، سر۔ گھبرا رہے میں نے کہا علمی گفتگو پیش کرو، نفس کے 4 معنی، جسم، خون، روح، سر۔ علی رسول کا سر، علی رسول کا خون، علی رسول کا جسم، اسی لیے رسول نے آواز دی تھی لحم کا لحمی یا علی، دلوں کا نبی یا علی، رسول کا راسی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی۔ جب رسول کی مجسم شبیہ موجود ہے تو کسی اور کو بلا فصل کیوں بناتے ہو؟ پھر آئیے قرآن کی طرف، اور پھر میں دو نبیوں کی دعا وزیر کے اعتبار سے، امام کے اعتبار سے، مؤید ہونے کے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ، جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں اپنے بعد اپنے وزیر کے لیے تاکہ امت ہدایت حاصل کر سکے۔ سورہ طٰہٰ اٹھا کر دیکھیے گا، جناب موسیٰ نے دعا مانگی،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. جناب موسیٰ دعا مانگنے پروردگار میری زبان کی گنجیوں کو کھول دے, میرے سینے کو کشادہ کر دے, وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے, رشتہ میرا بھائی ہے, نام ہارون ہے. سبحان اللہ عظیم. میں ہاتھوں کو جوڑوں موسیٰ وزیر خود بنا لیجئے. کیا بات جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. کیا کہا موسیٰ وزیر خود بنا, یا اللہ سے کیوں کہہ رہا ہے, یا اللہ تو بنا دے وزیر تاکہ امت ہدایت حاصل کر سکے, آپ خود معین کر دیجئے وزیر کو. موسیٰ نے آواز دی نبی کا وزیر خدا ہی بنایا کرتا. دلیل دوں گا اور پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا. موسیٰ نے کہا کہ وزیر خدا بناتا ہے. اچھا موسیٰ کا وزیر خدا نے بنایا, کہاں سے بھیجا, کہاں سے بھیجا, من اہلی. یہاں نگاہ رکھیے گا, بس یہاں نگاہ رکھیے گا, من اہلی موسیٰ کے خاندان سے, موسیٰ کی فیملی سے, موسیٰ کے اہل سے آ گیا, موسیٰ کے گھر سے آ گیا موسیٰ کا وزیر قرآن کی روشنی میں. اب رسول آپ کا وزیر, سرکار آپ کا وزیر, آپ کے بعد ہدایت کرنے والا امام کا قرآن پڑھو. اچھا قرآن پڑھیں, رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میں نے کہا کہ بابے تشریف فرمائے, اس لیے اتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. یجعلو وجعلناہم ائمۃ وجعل لی. کیا کہا پروردگار سچائی کے ساتھ باہر نکال دے, سچائی کے ساتھ داخل کر دے. مکے سے نکلنے کی دعا ہجرت کے وقت کی آیت ہے, مدینے میں داخلے کی دعا. وجعل رسول نے دعا مانگی, وجعل بنا دے. ایک لفظ کا ترجمہ کروں میں آدھا لگا, وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے. قرآن ہے, کوئی حدیث یا روایت نہیں پیش کی میں نے. من لدنک, یا اللہ اپنے پاس سے بنا دے. کیا بنا دے, سلطان النصیرہ, ایک طاقتور مددگار دے دے. پیش کروں آپ کے سامنے, ایک طاقتور مددگار دے دے, ایک طاقتور مدد کرنے والا دے دے. رسول نے مدد نہیں مددگار مانگا. رسول نے مدد نہیں مددگار مانا ہے. کیا کہا پروردگار, وجعل بنا دے. آیت سے آیت متصل ہو رہی ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, اللہ معین کرتا ہے امام کو. تو رسول نے کیا کہا, پروردگار اپنے پاس سے دے دے. کیا دے دے, ایک طاقتور مدد کرنے والا دے دے. اچھا پھر دعا سنیے, یا اللہ اپنے پاس سے دے دے. اردو میں اس کے علاوہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے پاس سے دے دے, اپنے پاس سے دے دے. یا اللہ اپنے پاس سے دے دے. موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا, موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا, موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا, موسیٰ کے خاندان سے. رسول کا وزیر کہاں سے آیا,
سلطان نصیرہ طاقتور مددگار دے دی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جب اللہ کے پاس سے آ رہا ہے تو ظاہر ہے دنیا میں اللہ ہی کے گھر میں آئے گا. اللہ کے پاس سے آ رہا ہے تو اللہ اب 13 رجب کو دیوار کعبہ پر نظر جمائے رکھیے گا. اللہ کے پاس سے آ رہا ہے رسول کی مدد کرنے والا. رسول کی کہاں سے آیا؟ یہ قرآن تھا. قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے پاس سے آیا رسول کی مدد کرنے والا. اب احد کی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ اپنے پورے شباب پر ہے, پورے عروج پر ہے. ایک سپاہی بیچارہ صحابی لڑتے لڑتے, سچا صحابی تھا, لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے پاس سے آیا ہے رسول کی مدد کرنے والا. بہت کی جنگ ہے, اپنے پورے عروج پر ہے, لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے. لڑتے لڑتے ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آئے گا سرکار. کیا بات ہے. میں کہتا ہوں وہاں تو پہنچ گئے میری بات تک. سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول نے سامنے دیکھا کھجور کی شاخ پڑی ہوئی تھی, اس کو اٹھایا, صحابی کو دیا. جیسے اس کے ہاتھ میں گئی فوراً تلوار بڑھ گئی. یہ ہے میرا رسول جس کا ارادہ مشیت ہوا کرتا ہے. گجاجا کا جل کر وہ گیا جنگ کی, وہ شہید ہو گئے. میں اسی منزل تک آؤں گا جہاں میں جملے کو چھوڑا ہے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, علامہ خائم چشتی کا مشکل کشا میں لکھتے ہیں, لاہور سے پرنٹ ہے کتاب, کہ صحابی رسول جب میدان میں گیا تو اس کی زوجہ جب وہ شہید ہو گیا تو اس کی زوجہ نسیمہ بنت کعب میدان میں آئی. کہا سرکار میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی لاش میدان سے لے جاؤں اور جا کر دفن کروں قبرستان میں, تاکہ وہاں میں قرآن کی تلاوت کیا کروں. رسول نے کہا کہ میرے صحابی کی لاش میدان سے جاتی ہے تو لے جاؤ. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میرے صحابی کی لاش میدان سے جاتی تو لے جا. نسیمہ بنت کعب نے لاش کو اٹھایا, ناقے پر رکھا, ناقہ آگے نہیں بڑھتا. بہت کوشش کی, رسول کی خدمت میں کہا سرکار ناقہ آگے نہیں جا رہا. رسول نے کہا میرا صحابی ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا صحابی ہے. اپنی زبان سے کوئی کہے کہ ہم رسول کے صحابی ہیں تو بہت فرق ہے. رسول نے کہا میرا صحابی ہے, اور میں اپنے صحابی کی پہچان بتا رہا ہوں کہ میرا صحابی وہ ہوتا ہے. آیت ذہن میں ہے, آیت قرآن کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے پاس سے وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. رسول کا جو وزیر ہے وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. رسول کی مدد کرنے والا اللہ کے پاس سے آیا ہے. آیا ہے اللہ کے پاس سے. صحابی کی تلوار ٹوٹی, رسول نے کھجور کی شاخ اٹھا کر دی, وہ تلوار بن گئی. کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ فتح شکست میں بدلنا شروع ہو گئی. اب یاد دیکھیے گا کہ کیوں شکست میں بدلنا شروع ہو گئی. اب علی نے رسول کا طواف کر کے, نفس رسول ہے نا, رسول کو بچانا شروع کیا. رسول کو بچانا شروع کیا. چہرہ زخمی ہے, کوہنیوں سے خون جاری ہے. لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. یہاں لے کر آنا تھا
کتنا نازک موقع ہے، کتنا نازک وقت ہے، رسول کو بچا رہے، رسول کا طواف کر کے رسول کی حفاظت کر رہے، لڑتے لڑتے علی کی تلوار کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش ہے۔ میں کہوں گا سرکار ابھی ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی تھی، کھجور کی وہ شاخ اٹھا کر دے دیجئے، رسول خاموش، علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش ہے۔ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آیا، اللہ کے پاس سے رسول کی مدد کرنے والا، علی کی تلوار ٹوٹ گئی، کہا یا رسول اللہ تلوار، رسول خاموش ہے۔ میں نے کہا سرکار تلوار دے دیجئے، رسول نے آواز دی خاموش، بسم اللہ، نصیر ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ اسلام ساتھ علی، عزت اسلام ساتھ علی، عظمت کعبہ اسلام ساتھ علی، ساتھ علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے، خاموش رہے تو قرآن بن جائے، چلتا رہے تو مسافر حج کہلائے، رک جائے تو مولا ذوالقصیر بن جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں علی کی عظمت کا، میں نے بات کو سمیٹ دیا۔ تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، تمام انبیاء کے فضائل کی میراث اور تمام انبیاء کے مسائل کی میراث حسین۔ ایک جملے سے مسائل بتا رہے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفر اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ آدم کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام، نوح کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام، ابراہیم کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام۔ کہیں یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ آج تو محرم گزر دیکھیے ولید نے امام کو جب طلب کیا ہے، دربار میں بلایا، زینب نے بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ابھی عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، چند جملے علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کا پڑھوا، بہت بڑا خطیب تھا عالم اسلام، علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کے بھی استاد کا جملہ پڑھا رہا ہے، علامہ اظہر سے جب ولید نے امام کو بلایا ہے اور امام پلٹ کر آئے ہیں تو جناب زینب نے پوچھا بھیا دشمن نے دربار میں کیوں بلایا؟ امام نے فرمایا بہن زینب، جس دن سے ماں کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھا ہے اس دن سے میں نے تمہیں ماں کے برابر سمجھا۔ یزید نے بیعت کا سوال کیا، بتاؤ کیا جواب دے؟
امام نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا بھیا حسین جو تمہارا نانا وہی میرا نانا۔ اب اس کا سوال جا رہا ہے ناما نسیم عباس رضی اللہ، جو تمہارا بابا وہی میرا بابا، جو تمہاری اماں وہی میری اماں، جو دودھ تم نے پیا ہے وہی دودھ میں نے پیا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تمہارے سر پر ابا کا ماما ہے، میرے سر پر اماں کی چادر ہے۔ بھیا منظور ہے، کیا بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، کیا بھیا منظور ہے، کیا شہید دینا ہوں گے، کیا بھیا منظور ہے۔ ہم زینب کا جملہ سنیے، جناب زینب نے فرمایا بھیا حسین سنو، کربلا میں اگر دو بھتیجے قربان کرو تو دو بھتیجے قربان کرو، اگر کربلا میں تمہارے دو بیٹے شہید ہوں گے، دو بیٹے میں بھی شہید، میرے بھی شہید، لیکن میرے بیٹے اور تمہارے بیٹوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، میری ماں اور بہنیں میرا جملہ سن رہی ہوں گی، آپ دلوں پر ہاتھ رکھ لیجیے، ایک ماں کا جملہ، ایک ماں کا جملہ، ماں پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ بھیا حسین تمہارے بیٹے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ان کے غلام ہیں، لیکن بھیا حسین ایک بات سن لو، تمہارے بیٹے کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو تمہاری نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ اور یہ ماتم جو ہے یہ زینب کی تمنا ہے۔ بس آپ متوجہ ہو گئے کیا؟ ایک دن امام رسول اسلام کے زانو پر، ایک زانو پر امام حسن تشریف فرما تھے، دوسرے زانو پر امام حسین تشریف فرما۔ رسول اسلام نے امام حسن کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا، بچپنے کا عالم ہے، کمسنی کا عالم ہے۔ امام حسین کو بھی یہ خواہش ہوئی کہ نانا میرے ہونٹوں کو چومے۔ امام حسین نے اپنے ہونٹ بڑھائے، رسول نے حسین کے ہونٹ نہیں، حسین کے گلے کا مسئلہ۔ تین مرتبہ یہ کیفیت ہوئی، حسین چاہتے تھے کہ نانا ہونٹوں کو چومے، لیکن رسول نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین نے نانا سے کچھ نہ کہا، بیت الشرف میں آیا، آواز دی اماں، اماں نانا نے بھیا کے ہونٹ چومے ہیں، میرے گلے کا بوسہ لیا۔ فاطمہ نے فرمایا بابا کو آنے دے، بتانا ہمیں تھا، آپ بارش شریف میں نظر ہے۔ آواز دی رسول تشریف آئے، آواز دی بابا آپ نے حسن کے ہونٹ کیوں چومے، حسین کے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ رسول نے آواز دی ام ایمن، ذرا علی کو بلا کر لاؤ۔ علی آئے، آواز دی علی، فاطمہ کا بابو تھام لو، فاطمہ کا بابو تھام لو۔ سب بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ حسین اٹھے، رسول نے آواز دی بیٹی
بیٹا میں شافع نیشر ہوں، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ بابا کے سامنے آئے، بابا ہم تیرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹا میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلا جام تیرے رونے والوں کو پلاؤں گا۔ حسین ماں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، ماں کی گود میں اپنے سر رکھ دیا۔ آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ بیٹا یہ دکھیا ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ ابھی جب نیشر بابا ہوگا اپنے والوں کو بچاؤں گی، فریاد کروں گی کہ پہلے رونے والے چلے جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو آپ کے آنسو نکلے، یہ جو آپ کے آنسو نکلے، یہ کیا ہوئے بتاؤ؟ یہ جو آپ کے آنسو نکلے یہ کہاں گئے؟ اس فاطمہ کے رومال میں گئے۔ ایک عالم دین نے امام علی مقام کے ذریعے مقدس کو پکڑا، آواز مولا آپ کو سکینہ کا واسطہ، اب مجھے خواب میں زیارت کرا دیجئے۔ آقا سو گیا، خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں، قلبوں کو چوما، ہاتھوں کو بوسے دینا شروع کیے۔ ایک مرتبہ امام نے ایک آہستہ سے کھینچی، امام کے بدن کے زخم کھل گئے۔ بس تو شاید میں اس تمام کروں، امام کے بدن کے زخم کھل گئے۔ اس نے کہا مولا کوئی خنجر تو آیا نہیں، کوئی تلوار تو آئی نہیں، کوئی تبر تو آیا نہیں، یہ آپ کے بدن کے زخم کیسے کھل گئے؟ امام نے آواز دی، ارے مجھے چپ چپ میرا بیٹا علی اکبر یا میں بتاؤں میں یہ آنسو کیا ہوئے؟ جب جب یہ فریاد آتا ہے تو میرے بدن کے زخم کھل جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ عدالت پریشان ہوا، مولا ان زخموں کا مرہم کہاں سے لاؤں؟ مولا ان زخموں کی دوا کہاں سے لاؤں؟ امام نے فرمایا پریشان مت ہو، میری ماں مجلسوں میں گئی ہے، میری ماں مجلسوں میں گئی ہے، عزاداروں کے آنسو لے لے، یہ آپ کے آنسو فاطمہ کا عثمان حسین کے ساتھ، اللہ حسین الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، معبود اس آواز گریہ کا واسطہ ہماری آخرت کو بخیر فرما۔ جہاں جہاں ماتمداران ہیں، جہاں حسین کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، ان کی جانی اور مالی حفاظت عطا فرما۔ میرے معبود ہمیں جو بیمار ہیں اسے شفاء عاجلہ عطا فرما، ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار کے واسطہ بیت اٹھار کی عزت و عظمت کا زمانہ بہت خراب ہے، برا شوق ہے، جہاں جہاں اہل بیت اٹھار کے چاہنے اور ماننے والے ہیں ان کی جانی اور مالی حفاظت عطا فرما۔ ہم نے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما۔ اس مجلس عزا کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرما۔